اچھا جی، اب علامہ صاحب ذرا آپ کی طرف آتے ہیں، بتائیے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ایسی ہے کہ انسان کھو جائے اس شخصیت کے اندر، اور اللہ کرے کہ ہمارے خاص طور پہ ینگ جنریشن کو سمجھ آئے صاحب کہ یہ جو ایک خاص پروپیگنڈا ہندوستان کی طرف سے کیا جاتا ہے نا، وہ جواہر لال، اب ایک تو ان کے نام لیتے بھی مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے، وہ جواہر لال نہرو جو ہے اس نے جو پہلی کتاب لکھی تھی اس حوالے سے، اس نے معاذ اللہ جتنا نیگیٹولی ان کو پورٹرے کیا ہے، ایکچوئل بات تو وہ ہے ہی نہیں نا۔ آج تو جتنے ہسٹورینز ہیں، چاہے وہ لوکل ہوں چاہے وہ ویسٹ کے ہوں، وہ تو کھل کے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی جو پالیسی تھی وہ مخاصمت قائم رکھنی تھی ہندو اور مسلمانوں کے درمیان، اسی وجہ سے ان کو نیگیٹولی پورٹرے کیا گیا۔ اب یہ بتائیے ذرا کہ سلطان کی تخت نشینی اور اس وقت کے جو حالات تھے اور جو آپ نے تدبر سے کام کیا، مطلب انٹرفیتھ ہارمونی کی بھی اس سے بڑی مثال جو ہے اور کوئی نہیں ملتی، ہمیں ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، بہت شاندار گفتگو ہو رہی ہے۔ تخت نشینی کے وقت جو حالات بر صغیر کے بالخصوص ہندوستان کے تھے، اگر اس کو بغور دیکھیں تو وہاں دین اکبری کی باقیات موجود تھیں، ٹھیک ہے، اسلام کا تشخص اور اسلامی تشخص ختم ہوتا جا رہا تھا، اور اگر بر صغیر میں مختلف اقوام موجود تھی تو تہذیب کا بھی کوئی ایک جو ہے وہ موجود نہیں تھا کہ کس تہذیب خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ایسے میں جب اکبری دین پیچھے سے گزرتا ہوا آیا اور اس کی باقیات باقی ہیں، نماز روزہ زکوٰۃ کا منع ہے، اور وہاں پر جہاں سن ہجری کو رائج نہیں رہنے دیا گیا بلکہ شمسی کیلنڈر لے کر آگے گیا، اور وہاں پر جہاں بالکل بھی اسلام سے نفرت کرنے والے لوگ اس معاشرے میں موجود ہیں، ایسے میں ایک ایسا شخص جو اسلام پسند ہو، اسلامی روایات کو جو ہے وہ لے کر آنا چاہتا ہے اور اس کی تخت نشینی ہو، اس کے اوپر جو ہے جادو ناتھ سرکار نے، جو ایک ہندو متعصب رائٹر ہے، اس نے لکھا کہ مغلیہ حکومت کا جو ہلال ہے، اورنگزیب عالمگیر نے اسے بدر کامل کر دیا کہ جب غازی سلطان اورنگزیب عالمگیر آئے اور تخت نشین ہوئے تو ایسا کہ مغلیہ حکومت کا جو ہلال ہے وہ بدر کامل ہو گیا، کہ جو کمی تھی وہ پوری ہو گئی۔ اور اسی طریقے سے مورخین نے لکھا کہ وہ طوفان کی طرح آئے اور وہ پورے ہندوستان کے ایک وسیع اور عریض جو ہے رقبے پر انہوں نے اپنے دامن سے ہندوستان کو وابستہ کر لیا۔ وہ پہلے اسلامی یا مسلمان بادشاہ نہیں تھے، لیکن جو انفرادیت اور عظمت قدرت الہی نے ان کے حصے میں رکھی وہ اس سے پہلے کسی کے حصے میں نہیں۔ تقریباً 20-22 مغلیہ بادشاہ ٹوٹل جو ہے مغل دور میں آئے، تقریباً 20-21 کے قریب آئے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے رفت آپ کو عطا کی ہے وہ رفت کسی اور کو عطا نہیں۔ انفرادیت اور عظمت دونوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص سلطان اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ رکھی، وہ اس سے قبل کسی مسلمان بادشاہ یا دور حکومت میں نہیں رہی۔ اگر آپ، یہ واحد ایسے حکمران تھے جو اسلام اور روایات اسلامی کا اس طرح سے انہوں نے تحفظ کیا کہ انہوں نے اپنی جان تک کی بازی لگا دی۔ اگر تاریخ میں دیکھیں کہ کوئی اور ایسا بادشاہ ملتا ہے جس نے اپنی جو ہے پوری زندگی اس لیے اسٹرگل کی کہ اسلام کا تشخص برقرار ہو، اسلام دوبارہ لوٹ آئے اور اسلام جو ہے ایک نئے انداز سے ہندوستان میں بر صغیر میں آ جائے، تو وہ سلطان اورنگزیب عالمگیر کے سوا کسی کی شخصیت نہیں ملتی۔